کرناٹکا گلبرگہ بتاریخ 20 جولائی 2025 بامقام مصباح نگر NS کے مل میں ایک جوائننگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کی جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں کئی تعلقے کے ذمہ داران کو پوسٹ دیا گیا۔ اس موقع پر گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے لیے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کے پریزیڈنٹ کے طور پر قاضی محمد اعظم مقتدر صدیقی کو بنایا گیا۔ اس پروگرام میں حافظ محبوب صاحب کو بھی پوسٹ دیا گیا، جنہوں نے فورم کی طرف سے کئی سوشل اینڈ ایجوکیشنل انیشیٹیوز میں کردار ادا کیا ہے۔ پروگرام میں چیف گیسٹ ڈاکٹر قاضی احمد فیصل صدیقی صدر قاضی گلبرگہ بھی شامل رہے۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کے ذمہ داران محمد خالق صاحب، عزیز اللہ سرمد صاحب اور ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا صاحب کی ذمہ داری میں یہ پروگرام منعقد ہوا اور انہی کے زیر نگرانی میں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کے گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کا پوسٹ قاضی محمد اعظم مقتدر صدیقی کو بنایا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ بسم الله الرحمن الرحيم باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ایک دو باتیں آپ حضرات کے شکر گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ میں پورے کرناٹک کی بات نہیں کروں گا، بلکہ گلبرگہ اور وہ بھی گلبرگہ شمال کی بات کروں گا کہ ایک ماحول ایسا بنایا گیا کہ سیٹ بچانے کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اور اس میں پورے علماء، دانشور، سجادگان، مشائخین، یہ پورے لوگ دن رات محنت کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، اور سیٹ بچانے کے لیے مسلم ووٹوں کو ڈیوائڈ نہ ہونے کے لیے انتھک انہوں نے کوششیں کی، اور یہی حال میں سمجھتا ہوں کہ پورے کرناٹک میں کانگریس کو لانے کے لیے کیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی میرا سوال یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ سیٹ کیوں بچائی جائے، کانگریس کو کیوں لایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ صرف، مجھے یاد آ رہا ہے بچپن میں ایک کھلونا ہوتا تھا جو ایک مرغی ہوتی تھی پلاسٹک کی، اس کو دبانے سے انڈا باہر نکلتا تھا۔ تو وہی حالت آج مسلمانوں کی ہے، جو صرف ووٹ ڈالنے کے وہ کر رہے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، نہ ان کے علماء کو معلوم ہے، نہ ان کے دانشوروں کو معلوم ہے، نہ ان کی تنظیموں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے۔ اور ایک ڈرافٹ ہونا چاہیے تھا، ایک مسودہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کانگریس گورنمنٹ یا پھر محترمہ کنیز فاطمہ ان مسائل کو حل کرتی ہیں تو ہم تائید کریں گے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آنے کے بعد جو لوگ پیش تھے MLA کو جتانے، سیٹ کو بچانے کے لیے، اب وہ پورے غائب ہو گئے ہیں۔ اتنے مسائل شہر میں درپیش ہو رہے ہیں تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں سوال کرا۔ لوگ جا رہے ہیں صرف لیٹر لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹرانسفر کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر اور کچھ اسکیمات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو، شہر کو جو مسائل ہیں اس پر بات کرنے والا کوئی گلبرگہ شہر میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ ان کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ ہم کو جتا کر لائیں گے۔ جب تک کہ آدمی کو احساس نہ ہو کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری اگر میں پوری نہیں کروں گا تو وہ کرسی میری چھین لی جا سکتی ہے، یہ احساس دلانے کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف سیٹ بچانے یا پھر شخصیت پرستی میں ہم آ رہے ہیں کہ 40 سال تک فلاں قائد تھے، وہ فلاں یہ تھے وہ تھے، لیکن ہمارے مسائل کیا ہیں اس کو پیش کرنے کا کام آج بھی نہیں ہو رہا، آج بھی نہیں ہو رہا ہے۔
مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے شہر میں بے شمار تنظیمیں ہیں، کرناٹک میں بے شمار تنظیمیں ہیں، تو لیکن ہم یہ تنظیمیں جو ہے ملت کے مسائل پر، اور کیا ہے مسائل، اس کا ایک ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. اور ابھی بات کی گئی یو پی کی، اور یو پی سے زیادہ خطرناک حالات تو آسام میں ہیں. آسام میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ کرناٹک میں بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جب آیا دیکھا جائے گا. تو اسی لیے ہمارے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ مستقبل کا ہے نہ حال کا ہے، اور نہ ہم ماضی کو جانتے ہیں. تو بہت یہ بیداری لانے کا کام آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کو کرنا ہے. سب سے پہلے میں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کے، چاہے وہ گلبرگہ ضلع کے عہدیداران ہوں، تعلقے کے عہدیداران ہوں یا اسٹیٹ کے عہدیداران ہوں، پہلے آپ ملت کے مسائل کا ایک جائزہ لے کر ایک ڈرافٹ تیار کیجیے، اور اس کو کیسے حل کیا جانا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونا چاہیے. اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اب آپ نے ایم ایل اے کو جتایا، تو ایم ایل اے کو ہم جا کر پوچھ نہیں رہے، ہم یہی تقریریں کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم جو ہے وہ ایک ڈرافٹ ایم ایل اے کو دیں کہ آپ کو یہ سب سے اہم مسئلہ جو گلبرگہ کا ہے. ہم تقریریں سنتے رہے کہ سیکنڈ فلور پہ پانی پورے پریشر سے آئے گا، لیکن آج بھی ہماری ماں بہنیں گڑھوں میں بیٹھ کر پانی بھرتی ہیں، پینے کا صاف شفاف پانی آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رنگ روڈ کا ہے. آپ جا کر دیکھیے کہ کروڑوں کا گتا جو ہے وہ کتنے لوگ کرنا چاہیے، ایک دو چار لوگ اور ایک کرین کام کر رہا ہے. ٹینڈر کتنے کا ہے، کتنے فاسٹ کام ہونا چاہیے، 8 دن چھوڑ دیا جا رہا ہے. آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ فورم کے نئے ذمہ داروں کو ذمہ داری دی گئی، یعنی کہ شاخیں قائم کرنے کے تعلق سے آج کا اجلاس رکھا گیا تھا یہاں کی ہیڈ آفس میں گلبرگہ کی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب اعظم صدیقی صاحب کو، جیسے مدار شیخ صاحب کو علن تعلقی کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس فورم کو، اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ یہ ایسوسیشن ہے کیوں فارم کی گئی ہے، اس کے بنیادی مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایسوسیشن فارم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جب کبھی بھی انجسٹس ہوتا ہے، چاہے مسئلہ کمیونٹی کا ہو چاہے جنرل ایشوز ہو، اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایسوسیشنیں فارم کی جاتی ہیں. اسی لحاظ سے یہ رجسٹرڈ فارم ہے، آل اوور کرناٹکا میں اس کے برانچز ہیں، گلبرگہ میں بھی ایک برانچ قائم کی گئی ہے، اس کی شاخیں یہاں پر برانچز تعلقہ لیول پر بھی قائم کی گئی ہے. اسی ضمن میں اجلاس رکھا گیا تھا، نہایت ہی کامیاب رہا. میں مبارکباد دیتا ہوں مدار شیخ صاحب کو اور اعظم صدیقی صاحب کو اور جناب یہاں کے روح رواں خالق احمد صاحب کو کہ انہوں نے بہترین انداز میں یہ ایسوسیشن کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو کوئی بھی مسائل درپیش آئیں گے، شہر گلبرگہ میں ہونے دیجیے یا تعلقہ لیول پر ہونے دیجیے، اس کو اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ آواز اٹھائیں گے. یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم کمیونٹی کے کنسرن ایشوز ہیں، اس کے اوپر اگر ناانصافی ہو رہی تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی جائے گی. جیسا کہ جنرل ایشوز ہیں، روڈیں ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، نل کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اسی ضمن میں یہ پولیٹیکل یہ مسلم فورم قائم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے کام کیا جائے گا اور تمام کو لے کر اس کو مضبوط کیا جائے گا اور ہر ایشوز پہ بات کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مقام پر بٹھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کے صدر، اسٹیٹ کے صدر جناب شاہ نواز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گلبرگہ کے تمام ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اس مقام کو دیا اور میں اس پوزیشن پہ بیٹھ کے، اس مقام پہ بیٹھ کے انشاءاللہ تمام تعلقے کے
जैसे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम ताल्लुक़े हैं, वो तमाम ताल्लुक़ों को डिस्ट्रिक्ट के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को लेके अपनी पूरी टीम को लेकर जो है ना इंशाल्लाह पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करूँगा। और रहा मसला कि जो है ना कई तंजीमें बनी और कई तंजीमें बंद हुई, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंशाल्लाह हमें अब क्या करना है, हमें वो देखना है। इंशाल्लाह हमें अब जो भी करना है हमारी टीम को लेके मेहनत करना है। आज जो है ना मुसलमानों के तालीम का मसला है और मेडिकल का मसला है और कई मसाइल जो है ना अभी थोड़ी देर पहले जो है ना अब्दुल जब्बार साहब और अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ने बताया है। गुलबर्गे के कई मसाइल हैं, जो है ना रोडों के मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं, बच्चों की तालीम के मसाइल हैं, इस पे हमें फोकस देना है। इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम करेंगे, अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम गुलबर्गा अध्यक्ष के लिए आज अपॉइंटमेंट किया गया। ऐसे ही आलन तालुका के लिए अध्यक्ष के लिए यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट किया गया। मैं जनाब काजी आज़म सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष बने हैं और मशाक पटेल साहब तालुका अध्यक्ष आलंद के बने हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है, मैं ऐसे उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़िम्मेदारी से निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी को। और दीगर कई ऐसे तंजीमें बने हुए हैं जो एक तबके के लिए काम करते हैं, मगर हमको मुसलसल ये देखना पड़ता है कि चंद साल चलते हैं और वो उनका नाम और शनाख्त भी दिखती नहीं है और मौजूद नहीं रहती। तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम का जो एजेंडा है, जैसे कि 4% रिजर्वेशन जो आज भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हिजाब हलाल झटका अज़ा, ये जो मुद्दे हुए हैं कि ये मुद्दे एक तबके को इतना झिझोड़ के रख दिए हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कि डिबेट्स के अंदर और भाषणों के अंदर किस तरीके से ये बातें की जाती हैं। और मैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट सेशन जब आपकी सरकार बनी, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन ऐसा ही आपके गुजर गए, मगर हमको ये उम्मीद थी कि आप कहते हैं अपनी बातों के अंदर कि एक तबके ने हमको वोट नहीं दिया। हम भी ये कह रहे हैं कि एक तबके ने आपको वोट नहीं दिया, दीगर तबके ने, दीगर समाज के लोगों ने आपको वोट दिया है। मगर आप जब आपके सरकार के अंदर जो सेशंस चले गए, हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि पहले सेशन हो या दूसरा सेशन हो कि आप ऐसा एक कानून लाएंगे जो आपको पूरे तबके, जब आपको 139 सीट्स कर्नाटक के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई है, तो आप एक कानून बनाइए कि पूरे तबके के अंदर जो सेकुलर लोग, दीगर तबके के लोग हैं जो आपको वोट डाले हैं, एक कानून ऐसा बनाइए कि कोई आदमी किसी समाज के बारे में, किसी इस्लाम के बारे में, किसी दीन के बारे में कहीं उंगली ना उठाए, क्योंकि आपके पास एक मौका है। क्योंकि हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कि कई ऐसे भाषण हो रहे हैं इस्लाम को लेकर और दीगर मजहबों को लेकर। तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अपील करता हूं कि आने वाले सेशन के अंदर एक ऐसा कानून बनाइए आप कि पूरे तबके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई जैसा आप एक कानून बनाइए, कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। आने वाले दिनों में हमारे जो मेन स्ट्रीम एजेंडे रहेंगे, रोड मैप रहेंगे, हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि हमको अभी आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ हमको इशू बेस्ड मुद्दे उठाने हैं, गुलबर्गा के होंगे या कर्नाटक के दीगर तालुके के होंगे या डिस्ट्रिक्ट के होंगे। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है।
سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ طلباء کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک معیاری اور محفوظ ادارہ ہے جو نظریہ اور عملی تجربے کو ملا کر ہمارے طلباء کو انفرادی قوت میں کامیابی کے لیے ضروری مہارتیں فراہم کرتا ہے۔ طلباء اور طالبات کی آمد و رفت کے لیے یہاں بسز کا بہترین انتظام ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اسکولز اینڈ کالجز میں داخلہ کروائیں۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے شہر گلبرگہ کی قداور اور ہماگیر شخصیت ماہر تعلیم سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب سید عبدالرحیم سید بارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عبدالرحیم سید بارے، چیئرمین سید بارے ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگہ، باشعور اور ذمہ دار والدین سے میری عزیزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کا داخلہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں کروا کے ان کا مستقبل روشن کریں۔ SAR فینٹیسی واٹر پارک، سارے فیملی کا انٹرٹینمنٹ، پکنک، ہالیڈے، ویکیشن، سب کے لیے بہترین واٹر پارک۔ آپ بھی آئیے، سب کو لائیے۔ SAR فینٹیسی واٹر پارک۔ Address: Veerna Kapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.